السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ آج ہماری اسکرین کے اوپر ہمارے لکھیم پور کھیری کے مشہور و معروف شعراء کرام موجود ہیں۔ جیسا کہ اس پروگرام کے بارے میں آپ حضرات کو صبح ہی بتا دیا گیا تھا کہ 8:30 بجے رات میں اس طریقے کا پروگرام ہوگا چینل کے اوپر، تو ماشاءاللہ کافی لوگ میسیج بھی کر رہے تھے اور بہت سارے لوگ انتظار کر رہے تھے۔ تو فائنلی اب سب کا انتظار ختم ہو گیا ہے، اور ایک طرف ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں مولانا رحیق حنفی قاسمی صاحب، اور مولانا غفران بن یعقوب قاسمی صاحب، اور شاداب جگر صاحب، اور حافظ طارق عمر دھورارہ، اور حافظ و قاری شاہ عالم اختر صاحب۔ ماشاءاللہ 5 حضرات ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں۔ آپ حضرات ان لوگوں کو سماعت کریں گے، اور آپ حضرات ان شعراء کو آج سماعت فرمائیں گے، اور انشاءاللہ سننے کے بعد بہت ہی سکون ملے گا، کیونکہ بہت ہی اچھے مترنم ہیں، قلمکار ہیں۔ جیسے کہ رحیق بھائی ہیں، ماشاءاللہ کلام خود لکھتے ہیں، اور ان کے کلام پورے انڈیا میں بلکہ انڈیا سے باہر بھی پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے غفران بھائی ہیں، یہ بھی کلام خود لکھتے ہیں، اور ان کے کلام بھی یہاں بھی اور باہر بھی ملک میں پڑھے جاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ 2 قلمکار ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوب ترقی عطا فرمائے، اور مزید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نعت پاک لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا یہ نعتیہ مشاعرہ جس کے بارے میں آپ حضرات کو سب سے پہلے ہی بتلا دیا گیا تھا، تو جیسا کہ میں نے بتلا دیا کہ کون کون سے صاحب جڑے ہیں، تو زیادہ نظامت تو مجھ سے کرنی آتی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ نظامت ہمارے غفران بھائی اور رحیق بھائی بہت ہی اچھی کرتے ہیں، اور پروگراموں میں بہت دور دور سے بلاوا ان کے لیے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ تو میں اس پروگرام کو اب آگے بڑھاتا ہوں اور نعت پاک کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں نعت پاک پڑھنے کے لیے گزارش کروں گا شاداب جگر صاحب سے کہ شاداب جگر صاحب اپنا کلام سنائیں اور ہم سامعین کے قلوب کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں بہت ہی شکر گزار ہوں اپنے حضرت مولانا مقصود صاحب قاسمی لکھیم پوری کا، جن کی یوٹیوب چینل پر میں پھر ایک بار لائیو حاضر ہوا ہوں۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ آئیے میں بلا کسی تمہید کے نعت پاک کا مطلع حاضر کرتا ہوں۔ مولانا مقصود صاحب بطور خاص ملاحظہ کر لیں کہ مسلمانوں کو یہ آسان ہو جائے تو اچھا ہے، ہو جائے تو اچھا ہے، مسلمانوں کو یہ آسان کہ مسلمانوں کو یہ آسان ہو جائے تو اچھا ہے، مسلمانوں کو یہ آسان ہو جائے تو اچھا ہے، نبی کے عشق میں قربان ہو جائے تو اچھا ہے، نبی کے عشق میں قربان۔ اور مقطع بطور خاص ملاحظہ کر لے کہ جگر کرتا ہے تجھ سے اے خدا ہر دم یہی فریاد، جگر کرتا ہے تجھ سے خدا ہر دم یہی فریاد، میرا مضبوط جو ایمان ہو جائے تو اچھا ہے، میرا مضبوط جو ایمان ہو جائے تو اچھا ہے، مسلمانوں کو یہ آسان ہو جائے تو اچھا ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا مقصود صاحب۔ شاداب بھائی، تو یہ تھے ہمارے شاداب بھائی جو آپ کو نعت پاک سنا رہے تھے، اور بہت ہی اچھے ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں، خود بھی کلام لکھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ بہت دور دور سے ان کو بھی بلایا جاتا ہے پروگراموں کے اندر۔ تو بہت ہی شکر گزار ہوں میں شاداب بھائی کا کہ انہوں نے اس لائیو کے اندر پارٹیسپیٹ کیا اور یہاں پر انہوں نے حصہ لیا۔ تو بہت ہی اچھی طریقے سے کلام سنا رہے تھے، اور من یہ چاہ رہا تھا کہ شاداب بھائی پڑھتے جائیں اور ہم سنتے جائیں، لیکن
آپ لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ماشاءاللہ بہت سارے حضرات ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں اور مسلسل کمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ سب کے کمنٹ کے تو خیر جواب نہیں دیے جا سکتے ہیں۔ خیر جو ذرہ جہاں ہے وہیں پر آفتاب ہے، ماشاءاللہ بہت سارے لوگ دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ ہم بھی اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں اگلی کڑی کی طرف بڑھتا ہوں اور میں اگلے شاعر کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام سنائیں۔ ہمارے اسکرین کے اوپر وہ آلریڈی موجود ہیں، تو میری مراد اس سے قاری شاہ عالم اختر صاحب ہیں، جو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے مترنم ہیں، بلبل باغ مدینہ ہیں، اور یقین مانیے ابھی وہ جب نعت پاک پڑھیں گے تو آپ کو اتنا سکون ملے گا، اتنا اچھا لگے گا کہ گویا کہ آپ بیٹھے بیٹھے ہی مدینہ کی سیر کرنے والے بن جائیں گے۔ ابھی آپ خود دیکھ لینا کہ ان کا کلام کیسا ہے، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پڑھتے ہیں اور کافی آواز ان کی اچھی ہے، ان کا لہجہ بھی بہت اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ان کی آواز میں نکھار عطا فرمائے اور اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نعت پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ عالم اختر صاحب کو آپ سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا مقصود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہ انہوں نے اپنے چینل پہ پہلی بار مجھے ان کے چینل پہ آنے کا شرف حاصل ہوا، لائیو آنے کا شرف حاصل ہوا۔ میں اس کے لیے ان کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اور تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئیے حضرات نعت پاک کا ایک مطلع اور چند شعر حاضر کرتا ہوں۔ آتا ہوں شاہ عالم بھائی، آتا ہوں۔ رب سلم علی گنگناتے رہو، رب سلم علی گنگناتے رہو، رنگ لائے گی چاہت کبھی نہ کبھی، رب سلم علی گنگناتے رہو، رب سلم علی گنگناتے رہو، رب سلم علی گلگلاتے رہو، رنگ لائے گی چاہت کبھی نہ کبھی، رنگ لائے گی چاہت کبھی نہ کبھی، شہر طیبہ کا دیدار ہوگا تجھے، شہر طیبہ کا دیدار ہوگا تجھے، تیری چمکے گی قسمت کبھی نہ کبھی، شہر طیبہ کا دیدار ہوگا تجھے، تیری چمکے گی قسمت کبھی نہ کبھی، رب سلم علی گنگناتے رہو۔ آمینہ کے للن رب کے دلدار کا، دل میں ارماں ہے گر ان کے دیدار کا، آمینہ کے للن رب کے دلدار کا، آمینہ کے للن رب کے دلدار کا، آمینہ کے للن رب کے دلدار کا، دل میں ارماں ہے گر ان کے دیدار کا، دل میں ارماں ہے گر ان کے دیدار کا، آپ صلی علی پڑھ کے سویا کریں، آپ صلی علی پڑھ کے سویا کریں، ہوگی ان کی زیارت کبھی نہ کبھی، آپ صلی علی پڑھ کے سویا کریں، ہوگی ان کی زیارت کبھی نہ کبھی، رب سلم علی گنگناتے رہو۔ اور طائف کے پس منظر میں شعر حاضر کرتا ہوں کہ ظالموں کا نہ کچھ زور ان پر چلا،
ظلم پر ظلم سہتے رہے مصطفیٰ، ظالموں کا نہ کچھ ظلم ان پر چلا، ظالموں کا نہ کچھ زور ان پر چلا، ظالموں کا نہ کچھ زور ان پر چلا، ارے ظلم پر ظلم سہتے رہے مصطفیٰ، ظلم پر ظلم سہتے رہے مصطفیٰ، صبر کر کے وہ کہتے رہے کہ خدا، صبر کر کے وہ کہتے رہے کہ خدا ان کو دے گا ہدایت کبھی نہ کبھی، صبر کر کے وہ کہتے رہے کہ خدا ان کو دے گا ہدایت کبھی نہ کبھی، رب سلم علی گنگناتے رہو۔ اور یہ شعر ماں کے حوالے سے سماعت فرمائے کہ سرخ رو دونوں عالم میں رہنا ہے تو اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو، سرخ رو دونوں عالم میں رہنا ہے تو، سرخ رو دونوں عالم میں رہنا ہے تو، سرخ رو دونوں عالم میں رہنا ہے تو اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو، پیاری ماں کی دعاؤں کے صدقے تیری، پیاری ماں کی دعاؤں کے صدقے تیری دور ہوگی مصیبت کبھی نہ کبھی، پیاری ماں کی دعاؤں کے صدقے تیری دور ہوگی مصیبت کبھی نہ کبھی، رب سلم علی گنگناتے رہو۔ اور مصطفیٰ کی جدائی سے رنجور ہوں، ان کے در پر پہنچنے سے مجبور ہوں، ان کے در پر پہنچنے سے مجبور ہوں، ان کے در پر پہنچنے سے مجبور ہوں، ارے مصطفیٰ کی جدائی سے رنجور ہوں، مصطفیٰ کی جدائی سے رنجور ہوں، پورے ارماں کرے گا خدا سب میرے، پورے ارماں کرے گا خدا سب میرے، دور ہوگی یہ غربت کبھی نہ کبھی، اب سلم علی گنگناتے رہو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جتنی تعریف کی جائے اتنا کم ہے۔ بہت ہی اچھی طریقے سے شاہ عالم بھائی نے وقت کو بھی مد نظر رکھا اور بہت ہی کم وقت لیتے ہوئے اور ایک بہت ہی اچھا میسج دیا، بہت ہی اچھی نعت پاک پڑھی، ماں باپ کا بھی حوالہ آ گیا، غربت کا بھی حوالہ آ گیا اور روزے کی حاضری کا حوالہ بھی آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے اور سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو یہ تو شاہ عالم بھائی جو بہت ہی خوبصورت ترنم میں، بہت ہی خوبصورت لہجے میں نعت پاک پیش کر رہے تھے۔ میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سبھی شعراء کا جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں برابر، اور شاہ عالم بھائی کا کہ انہوں نے ایک ادنا سی درخواست کے اوپر لبیک کہا اور ہمارے اس لائیو کے اندر حصہ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ عالم بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیشہ اسی طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تو شاہ عالم بھائی، اگلے شاعر کو بلانا چاہتا ہوں جو ہمارا چھوٹا بھائی ہے، حافظ طارق عمر دھورارا، اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا مترنم ہے، بہت ہی اچھی نعت پڑھتا ہے۔ آپ حضرات ان کو سماعت بھی کرتے ہوں گے اور ہمارے چینل کے اوپر آلریڈی ان کی کئی نعتیں اور ان کی اذان بھی ہمارے چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔
آپ اس لائیو کے ختم ہونے کے بعد جا کر کے ان کو بھی سن سکتے ہیں۔ تو میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے طارق عمر سے گزارش کروں گا کہ طارق عمر اپنا کلام پیش فرمائیں اور ہم سامعین کے قلوب کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بےحد شکر گزار ہوں جناب حضرت مولانا مقصود صاحب قاسمی لکھیم پوری کا، جن کی وجہ سے مجھے باغ مدینہ یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر لائیو حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ آئیے حضرات، میں بلا کسی تمہید کے ایک مطلع اور ایک شعر حاضر کرتا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائے کہ سیرت صحابہ کا سیکھنا عبادت ہے، کہ سیرت صحابہ کا سیکھنا عبادت ہے، سیرت صحابہ کا سیکھنا عبادت ہے، خیریت غریبوں کی خیریت غریبوں کی، خیریت غریبوں کی پوچھنا عبادت ہے، خیریت غریبوں کی پوچھنا عبادت ہے، خیریت غریبوں کی پوچھنا عبادت ہے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے گا کہ ماں تمہاری جنت ہے، باپ اس کا دروازہ، ماں تمہاری جنت ہے، باپ اس کا دروازہ، ماں تمہاری جنت ہے، باپ اس کا دروازہ، دونوں کو محبت سے دونوں کو محبت سے، دونوں کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے، دونوں کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے، سیرت صحابہ کا سیکھنا عبادت ہے۔ تو یہ تھے ہمارے طارق بھائی، جنہوں نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کلام سنایا۔ من تو یہ کر رہا تھا کہ طارق بھائی سناتے جائیں اور ہم سنتے جائیں، لیکن طارق بھائی سب کا خیال رکھتے ہیں، دوسرے شعراء بھی موجود ہیں انشاءاللہ۔ ابھی ہمارے ساتھ رحیق بھائی جڑے ہوئے ہیں، رحیق بھائی بھی سنائیں گے اپنا کلام، اور غفران بھائی بھی اپنا کلام سنائیں گے انشاءاللہ۔ تو خیر، من تو یہ کر رہا تھا وہ سناتے جائیں اور ہم سنتے جائیں، لیکن وقت کی قلت دامنگیر ہے، آپ حضرات کو بھی اور سارے کام ہوں گے، اتنی ٹھنڈ میں آپ حضرات اس لائیو کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ میں مستقل جڑے ہوئے ہیں۔ میں سب کے لیے دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی سماعتوں کو قبول فرمائے اور سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ تھے طارق عمر دھورارہ، جن کی جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، ماشاءاللہ ان کے کافی پروگرام ہوتے ہیں اپنے یہاں بھی اور دوسرے ضلع کے اندر بھی، کافی ان کے پروگرام ہیں، اور کچھ ان کے پروگرام ہمارے چینل باغ مدینہ کے اوپر بھی پڑے ہوئے ہیں، آپ حضرات ان کو بھی سماعت کریے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ طارق بھائی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
اب میں اپنی اگلی کڑی کی طرف بڑھتا ہوں، اگلے شاعر کی طرف بڑھتا ہوں، اور ان سے میری مراد ہے جناب حضرت مولانا محمد رحیق حنفی قاسمی صاحب، جو ہمارے کافی خیر خواہ بھی ہیں، ہر طریقے سے معاون ہیں، مددگار ہیں، اور برادر محترم ان کے حضرت مولانا توفیق صاحب قاسمی اور حضرت قاری توثیق صاحب قاسمی اور مفتی وثیق صاحب قاسمی ماشاءاللہ کافی سپورٹ کرتے ہیں ہمارے چینل کو بھی، اور ہمیں بھی کافی سپورٹ کرتے ہیں اور کافی موٹیویٹ کرتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے، اور ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کام کرتے رہو، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ میں ہیں۔ تو میں سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، مولانا توفیق صاحب کا اور قاری توثیق صاحب کا اور مفتی وثیق صاحب کا، اور ان کے چھوٹے بھائی ہمارے ساتھ میں مولانا رحیق حنفی قاسمی صاحب ہمارے ساتھ میں ماشاءاللہ جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت کو میں نے صبح ہی فون کیا تھا، مشغولیت تھی کافی، اور کافی مشغولیت رہتی ہے، لیکن میں ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں، بہت ہی احسان مند ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اس لائیو کے اندر شرکت کے لیے ہاں کر دی۔ تو میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ رحیق بھائی نے ہاں کی اور ہمارے اس لائیو کے اندر پارٹیسپیٹ کر لیا، اور ان کی بھی شان ایسی ہے کہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ یوٹیوب کھولیں گے، رحیق حنفی قاسمی بولیں گے تو ان کی بہت ساری نظامت کی ویڈیو، بہت سارے کلام کی ویڈیو آپ حضرت کے سامنے آ جائیں گی، اور وہ استاد الشعراء بھی ہیں، کیونکہ بڑے بڑے شعراء ان سے اپنے کلام کی تصحیح بھی کرواتے ہیں۔ بالکل یہ سچی بات ہے، کافی بڑے بڑے شعراء ہیں جو ان سے اپنے کلام کی تصحیح کرواتے ہیں، اور کروانا بھی چاہیے، اور ماشاءاللہ خوش مزاج آدمی بھی ہیں، سب کو سپورٹ کرتے ہیں، سب کو آگے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خود سے ایک اپنا چینل عروج ملت چلاتے ہیں۔ آپ حضرات جو ہمارے یہاں کے ہیں وہ تو اچھی طریقے سے ان سے واقف ہی ہیں، اور اکثر کلام انہی کے ہوتے ہیں، ان کے کلام انڈیا میں بھی پڑھے جاتے ہیں اور بیرون ملک میں بھی ان کے کلام ماشاءاللہ کافی فیمس ہیں اور کافی پڑھے جاتے ہیں، اور خصوصاً مفتی طارق جمیل قاسمی صاحب ماشاءاللہ کافی ان کے اشعار، کافی ان کے کلام ان کے چینل کے اوپر پڑھ چکے ہیں۔ گویا کہ پورے ہندوستان میں ان کے کلام کو سراہا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور ہر آدمی جب کلام پڑھتا ہے تو ایک بار یہ ضرور کہتا ہے کہ ہاں رحیق بھائی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لکھتے ہیں۔ تو میں شکر گزار ہوں رحیق بھائی کا کہ رحیق بھائی نے ہماری اس لائیو کے اندر پارٹیسپیٹ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور ان کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائیں۔ تو میں بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ ہمارے حضرت مولانا رحیق حنفی صاحب قاسمی اپنا کلام سنائیں۔ جیسے ہمارا نارملی سناتے ہیں لہجے میں، وہ اس طریقے سے نہیں سناتے ہیں، ان کا ایک الگ انداز ہے، اور ماشاءاللہ ان کی نظامت کافی فیمس ہے۔ ہمارے چینل کے اوپر آلریڈی ان کے کئی پروگرام پڑے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ کافی اچھی نظامت کرتے ہیں، اور بڑے بڑے پروگراموں میں ان کو بلایا جاتا ہے، بڑے بڑے پروگراموں کے لیے ان کو دعوت دی جاتی ہے، تو ماشاءاللہ جاتے بھی ہیں۔ تو آپ حضرات اس لائیو کے ختم ہونے کے بعد باقی پروگرام بھی ان کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں رحیق بھائی کو بڑے ادب کے ساتھ دعوت دوں گا کہ رحیق بھائی اپنا کلام سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنے ناظرین، اپنے آڈینس کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے تمام تر شعراء کو سنا، اور ہمارے مقصود بھائی جو ہیں باغ مدینہ کے اونر ہیں، ان کی جانب سے اس پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ اب تک جتنے بھی شعراء نے پڑھا بہت اچھا پڑھا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ سب کے اشعار کو قبول فرمائے، آمین۔ اپنا خاص فضل فرمائے۔ بہت اچھا لگا ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھا آپ کے شعراء نے، بہت اچھا انتخاب آپ نے فرمایا۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک کلام چونکہ جس طرح سے ہم سے یہ صبح کہا گیا تھا کہ بھائی جی 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 ایسا ایسا کرنا ہے، ایک پروگرام لائیو کی شکل میں چلانا چاہ رہے ہیں، تو آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں گے تو اچھا ہوگا۔ جی تو میں نے کہا بھائی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ترنم کے ساتھ پڑھتا بھی نہیں ہوں۔ تو مجھ سے مقصود بھائی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جس طرح سے اپنے انداز میں پڑھتے ہیں اسی انداز میں پڑھ دیجیے گا۔ آپ کا لہجہ اور انداز۔ میں نے کہا چلو بھائی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ پڑھ دیں گے۔ تو بہرحال آپ حضرات کو پتہ ہے کہ میں ترنم کے ساتھ نہیں پڑھتا، اس لیے ماشاءاللہ کافی اچھا پڑھتے ہیں میں ویسے۔ اپنے انداز میں چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا۔ جی عطا ہو۔ چنانچہ میں اشعار پیش کرنے سے قبل ایک نعت میری ہے، میرا ایک کلام تھا، میں نے اس کو تقریباً کافی پہلے لکھا تھا، پاکستان کے ایک صاحب نے اس کو پڑھا بھی ہے، میرے چینل عروج ملت پہ یہ کلام موجود بھی ہے۔ مطلب دیکھیے گا کہ غلام احمد سرور نبی نبی بولے۔ جو حضرات کمنٹ کر رہے ہیں ان سب کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں۔ فی الحال کمنٹ کا جواب تو انشاءاللہ آپ کے مقصود بھائی ہی دیں گے جی جی کہ غلام احمد سرور نبی نبی بولے، غلام احمد سرور نبی نبی بولے، کفن بھی باندھ کے سر پر نبی نبی بولے، بہت خوب۔ کفن بھی باندھ کے سر پر نبی نبی بولے۔ اس کا ردیف اور اس کا قافیہ دیکھیے گا، جی
جو حضرات شعر و شاعری سے خاص دلچسپی رکھتے ہیں جی 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 ان کے لیے خاص طور سے یہ پیغام کہ اس کے ردیف اور قافیے پر غور کریں. قافیے کو نبھانا اور ردیف کو نبھانا اس میں زیادہ مشکل ہے کیونکہ بنا ہوا ہے اس میں ردیف اور قافیہ. اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے غلام احمد سرور نبی نبی بولے کفن بھی باندھ کے سر پر نبی نبی بولے. ایک وضاحت یہ کہ جب میں نے یہ کلام لکھا تو اس میں کفن بھی باندھ کے سر پر نبی نبی بولے جب میں نے لکھا تو کچھ لوگوں نے مشورہ یہ دیا کہ کفن کو باندھ کے سر پر نبی نبی بولے لکھ دیجیے. ان کا کہنا بھی ان کی سمجھ کے حساب سے صحیح تھا, لیکن اس کے اندر دو صورتیں ہیں جو میں نے لکھی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ کفن بھی باندھ کے سر پر نبی نبی بولے لکھنے میں کفن کو باندھ کے صورت اگر ہم نے یہ لکھا ہوتا کفن کو باندھ کے سر پر نبی نبی بولے تو لفظ کفن باندھنا جو ہے مصدر یہ بغیر صلے کے ساتھ استعمال ہے, یعنی کہ لفظ کو کا صلہ اس کے اندر استعمال نہیں ہوتا ہے. کفن باندھنا نہ ہی کفن باندھنا, کفن کو باندھنا لوگ استعمال نہیں کرتے, کفن باندھنا استعمال اصل ہے, اس لیے میں نے وہ کو استعمال نہیں کیا. دوسری وجہ یہ ہے کہ کفن بھی باندھنے کی صورت میں یہاں پر عموم پایا جاتا ہے, کیونکہ کفن کو باندھ کے سر پر نبی نبی بولے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی کفن کو باندھ لیا اور نبی نبی یعنی کہ نبی کی سنتوں پر عمل کیا. کفن بھی کی صورت میں یہ عموم پایا جاتا ہے کہ اگر کفن باندھنے کا نمبر آ گیا تب بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے اور ان کے متبعین پیچھے نہیں ہٹے. یہ مطلب یعنی ہر حال میں اتباع سنت کی, اس لیے میں نے یہ بھی کا لفظ استعمال کیا ہے. غلام احمد سرور نبی نبی بولے کفن بھی باندھ کے سر پر نبی نبی بولے. اور اگلا شعر کہ مکین گنبد خضرا تیرے ہی صدقے میں, مکین گنبد خضرا تیرے ہی صدقے میں زمین و آسماں مل کر نبی نبی بولے, زمین و آسماں مل کر نبی نبی بولے. اور حضرت عمر کا واقعہ بڑا مشہور ہے, بڑے ہی جذبے کے ساتھ, بڑے ہی جوش اور بڑے ہی ولولے کے ساتھ نکلے تھے قتل کے ارادے سے. دیکھے گا شعر, عمر تو قتل نبی کے لیے ہی نکلے تھے, عمر تو قتل نبی کے لیے ہی نکلے تھے, وہاں جو پہنچے تو جھک کر نبی نبی بولے, وہاں جو پہنچے تو جھک کر نبی نبی بولے. اور بدر کا میدان, صحابہ 313 تھے بدر میں پھر بھی, ایمان دیکھیے, صحابہ 313 تھے بدر میں پھر بھی, عدو کی چھاتی پہ چڑھ کر نبی نبی بولے, عدو کی چھاتی پہ چڑھ کر نبی نبی بولے. اور ہزاروں ظلم و ستم کر لیے امیہ نے, حضرت بلال کا واقعہ, ہزاروں ظلم و ستم کر لیے امیہ نے, مگر بلال بھی ڈٹ کر نبی نبی بولے, مگر بلال بھی ڈٹ کر نبی نبی بولے. اور یہ عشق دیکھیے پیارے ابو لبابہ کا, حضرت ابو لبابہ کا واقعہ ہے کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی تھی. آپ حضرات جو اہل علم ہیں جانتے ہوں گے, تو انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا کہ جب تک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کھولیں گے اس وقت تک میں اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا رہوں گا. دیکھے گا شعر, یہ عشق دیکھیے حضرت ابو لبابہ کا, یہ عشق دیکھیے پیارے ابو لبابہ کا, کہ خود ستون سے بندھ کر نبی نبی بولے, کہ خود ستون سے بندھ کر نبی نبی بولے. اور دعائیہ شعر, ہوں کاش عشق نبی سے میں اس طرح معمور, ہوں کاش عشق نبی سے میں اس طرح معمور, کہ ہر گھڑی دل مضطر نبی نبی بولے, کہ ہر گھڑی دل مضطر نبی نبی بولے. اور آخر میں مقطع کچھ اس طرح سے کہ رحیق ایسی لکھوں کاش ان کی مدحت میں, چینجنگ تھوڑی سی, رحیق ایسی لکھوں کاش ان کی نعتیں میں, رحیق ایسی کروں کاش ان کی مدحت میں, کہ ہر کوئی جس سے پڑھ کر نبی نبی بولے, کہ ہر کوئی جسے سن کر نبی نبی بولے. دوستو یہ چند اشعار تھے, ایک کلام تھا جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور زبانی دعوے کے ساتھ عملی دعوے کا بھی پیروکار بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت اچھا لگا ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو شعراء جڑے تھے ان کا پڑھنا بھی بہت اچھا لگا. جو آڈینس جس طرح سے کمنٹ کر رہے ہیں ان کا کمنٹ کرنا, اور اسی طریقے سے جس طرح سے جہاں سے بھی لوگ اس کو سن رہے ہیں ان سب کی محبتوں کو سلام. اور اخیر میں دعا یہی کہ اللہ تعالی سب کو اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. رحیق حنفی صاحب قاسمی
جو عروج ملت نام سے چینل خود بھی چلاتے ہیں، آپ ان کو بھی سپورٹ کریے گا اس لائیو کے ختم ہونے کے بعد، ان کا چینل بھی دیکھیے گا۔ ماشاءاللہ سارے کلام ان کے ہی رہتے ہیں، اور بہت ہی خوشی محسوس ہوئی مجھے کہ استاد الشعراء رحیق حنفی قاسمی صاحب نے اس لائیو کے اندر پارٹیسپیٹ کیا، اور ماشاءاللہ کم وقت لیتے ہوئے بہت ہی اچھے اشعار اور بہت ہی اچھی اچھی چیزیں بطور نصیحت کے نعت پاک کے اندر ہی ہم لوگوں کو بتا گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رحیق بھائی کو ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے محفوظ فرمائیں، اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اسی طریقے سے نعت پاک لکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر رحیق بھائی۔ اب میں آگے کی کڑی کی طرف بڑھتا ہوں، اور اپنا کلام پیش کرنے کے لیے ہمارے مشفق اور مربی، ہمارے خیر خواہ جناب حضرت مولانا غفران ابن یعقوب قاسمی دھوراروی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا چند کلام پیش کریں۔ ماشاءاللہ آپ جس لہجے میں پڑھتے ہیں اسی لہجے میں پڑھیں، ترنم کے ساتھ پڑھنا چاہیں ترنم کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ویسے ہی جب نارملی آپ جیسے پڑھتے ہیں ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز میں اپنی آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ کافی لوگ کمنٹ کر رہے ہیں اور کافی دعائیں سارے شعراء کو دے رہے ہیں، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ غفران بھائی خود ایک شاعر ہیں، اپنا کلام خود ہی لکھتے ہیں، اپنا کلام ہی پڑھتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے کلام بھی انڈیا میں اور انڈیا سے باہر بھی پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، جتنے شعراء ہمارے ساتھ میں جڑے ہیں۔ چلیے غفران بھائی آپ اپنا کلام پیش کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج باغ مدینہ یوٹیوب چینل پر لائیو مجھے کچھ پڑھنے کا بھی موقع ملا، جس کے لیے میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا محمد مقصود صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا، کہ حضرت نے مجھ ناچیز کو بھی مدعو کیا اور یہاں اسکرین پر لے کر کے آئے ہیں، جس میں حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت نے مجھے کہا تھا کہ کچھ تحید میں پڑھیں، کچھ ترنم میں پڑھیں، لیکن جب سے مولانا رحیق حنفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے میرا حوصلہ بڑھایا کہ ترنم کے ساتھ پڑھیں تو زیادہ اچھا رہے گا، تحید میں تو پڑھتے ہی ہیں لیکن ترنم میں پڑھیں تو زیادہ بہتر رہے گا، تب سے میں اگر کسی بھی مجلس میں پڑھتا ہوں تو تحید میں نہیں، بس صرف ترنم ہی میں پڑھتا ہوں، اگرچہ نہیں پڑھ پاتا ہوں پھر بھی اچھا پڑھ لیتے دیکھیے گا، بس مطلع سیدھے مطلع حاضر۔ جو انسان غریبوں کا حق کھا رہا ہے، جہنم کا شعلہ بھرے جا رہا ہے، بھرے جا رہا ہے۔ جو انسان غریبوں کا حق کھا رہا ہے، جہنم کا شعلہ بھرے جا رہا ہے، بھرے جا رہا ہے۔ ابو جہل آقا سے کرتا تھا نفرت، ابو جہل آقا سے کرتا تھا نفرت، لحد میں وہ اس کی سزا پا رہا ہے، لحد میں وہ اس کی سزا پا رہا ہے، سزا پا رہا ہے۔ بھروسہ جو کرتا ہے اپنے خدا پر، 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 وہی راہ منزل کی پاتا رہا ہے، وہی راہ منزل کی پاتا رہا ہے۔ جو انسان غریبوں کا حق کھا رہا ہے، جہنم کا شعلہ بھرے جا رہا ہے، بھرے جا رہا ہے۔ اور مقطع دیکھیے گا مولانا مقصود صاحب، دیکھیے۔ ہے رتبہ بلند اس کا خوف خدا میں، ہے رتبہ بلند اس کا خوف خدا میں، ہے رتبہ بلند اس کا خوف خدا میں، جو دل سے اے غفران روتا رہا ہے، جو دل سے اے غفران روتا رہا ہے، روتا رہا ہے۔ دیکھیے گا تمامی شعراء کرام موجود ہیں، ان کے سامنے
اور نعت خواہ موجود ہیں، ان کے سامنے پڑھنا مجھے شرم سی محسوس ہو رہی ہے کہ، لیکن پھر بھی دیکھیے گا کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ جاتے ہیں کیوں خفا ہو کر، 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 درد دینے لگے جدا ہو کر، درد دینے لگے جدا ہو کر، دل سے ان کی دعائیں لے لینا، دل سے ان کی دعائیں لے لینا، تم غریبوں کا آسرا ہو کر، تم غریبوں کا آسرا ہو کر، جو لبھائے ہر ایک انسان کو، جو لبھائے ہر ایک انسان کو، تم جیو بن کے وہ، تم جیو بن کے وہ ادا ہو کر، تم جیو بن کے وہ ادا ہو کر. مقطع دیکھیے. ہو گیا دل غنی میرا غفران، ہو گیا دل غنی میرا غفران، ان کی چوکھٹ کا میں گدا ہو کر، ان کی چوکھٹ کا میں گدا ہو کر، ان کی چوکھٹ کا میں گدا ہو کر. آہستہ آہستہ ٹائم بھی ہو رہا ہے پورا، تو اور میں چاہ رہا تھا کہ ایک کلام کے 2-3 شعر پڑھ دوں بس، اس کے بعد میں اجازت ہے. موت کے آتے ہی تو بے بس پڑا رہ جائے گا، بے بس پڑا رہ جائے گا، اپنا بیگانہ تماشا ہی بنا رہ جائے گا. موت کے آتے ہی تو بے بس پڑا رہ جائے گا، جب قیامت آئے گی ہو جائے گا سب کچھ فنا، ہو جائے گا سب کچھ فنا، پر تیرے پر تیرے اعمال کا دفتر لکھا رہ جائے گا. موت کے آتے ہی تو بے بس پڑا رہ جائے گا، بے بس پڑا رہ جائے گا، اپنے رب کو بھول کر دنیا میں جو مستی کرے، دنیا میں جو مستی کرے، ایک نہ ایک دن ایک نہ ایک دن اس کا یہ سارا مزہ رہ جائے گا. موت کے آتے ہی تو بے بس پڑا رہ جائے گا، بے بس پڑا رہ جائے گا. مقطع دیکھ لیجئے، اس کے بعد میں اپنی جگہ دے. اس قدر غفران رشتے داروں پر نازا نہ ہو، اس قدر غفران رشتے داروں پر نازا نہ ہو، باپ ماں بھائی باپ ماں بھائی بہن سب سے جدا رہ جائے گا. موت کے آتے ہی تو بے بس پڑا رہ جائے گا، بے بس پڑا رہ جائے گا، بے بس پڑا رہ جائے گا. یہی سب ٹوٹے پھوٹے جو الفاظ تھے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا، اور میں پڑھ تو ایسے ہی نہیں پاتا ہوں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا. جو بھی ہے قبول فرما لے. تو ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے غفران بھائی، جو ہمارے کافی خیر خواہ ہیں، مشفق و مربی ہیں، کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے.
اور ماشاءاللہ خود بھی LMP میڈیا کے اونر ہیں، LMP میڈیا چینل چلاتے ہیں۔ بہت سارے حضرات کو معلوم بھی ہے، نہیں معلوم ہے تو لائیو کے ختم ہونے کے بعد آپ ان کے چینل پر وزٹ کیجئے گا۔ اور بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا غفران بھائی کا، ماشاءاللہ خود اپنا کلام لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے لکھنے کو پڑھنے کو قبول فرمائے اور مزید ترقیات سے نوازے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں زیادہ سے زیادہ نعتیں لکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر غفران بھائی۔ ماشاءاللہ سارے شعراء کرام نے بہت ہی اچھا سنایا، اور آپ حضرات مستقل ہمارے ساتھ آن لائن جڑے رہے، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب کے لیے دعا گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور خصوصاً میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا شاداب جگر صاحب کا، اور طارق عمر بھائی کا، اور رحیق حنفی قاسمی صاحب کا، اور قاری شاہ عالم اختر صاحب کا، اور غفران بن یعقوب قاسمی صاحب کا، جنہوں نے ایک ادنیٰ سی درخواست کے اوپر اس لائیو کے اندر ہمارے ساتھ میں پارٹیسپیٹ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان آڈینس کا بھی جو ہمارے ساتھ مستقل جڑے رہے، ویڈیو کو لائک بھی کیا اور مسلسل کمنٹ بھی کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی سماعتوں کو قبول فرمائے اور سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔